عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی خاوند کی تلاشی میں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ پڑوسی کے بچوں کے بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ اگر اذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ میرے نزدیک قہقہ وہ ہے جس کو نچوڑا جائے تو آنسو ٹپکے۔ رمضان میں جو کچھ بنتا ہے سب مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آپس کی بات ہے ہمارا پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا تھا۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جوریاں دے جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں پائیداری کے لیے عزت اور احترام اہم جز ہیں۔ وہ استاد کمال کا انسان ہے جو اپنے اخلاق اور کردار سے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ بد نصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے، اس طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کے سفر میں محروم اور مجبور لوگوں کو شامل کریں۔ جو خود محنت سے حاصل کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ بغیر کسی غرض کے دوسروں میں تقسیم کریں۔